سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بلند پائے جلیل القدر اور اعلیٰ مقام اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ سے تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامہ کا لقب دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امت کے امین سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں پیش تھے اور کئی جنگی کارروائیوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا، بلکہ شام کا بیشتر حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام کا ایک بہت وسیع و عریض مملکت پر مشتمل تھا۔ آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک یعنی شام، فلسطین، اردن اور لبنان ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا۔ شام کی زمین بہت زرخیز تھی، مال اور دولت کی ریل بیل تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے بادشاہ ہے، یہاں مال اور دولت کی بارش ہے، اس لیے ان کے گھر بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ جمع تو نہیں کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے، کیونکہ وہاں آپ کو آنکھ کے بھگونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس اب قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کا رنگا رنگ مال اور اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں جا کر کھجورے کی پتوں سے بنا ہوا ایک چومڑی دکھایا اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں یہاں رہتا ہوں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھے تو وہاں سوائے مسلح کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو، یہاں تو کوئی ساز اور سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے اور پینے کا انتظام نہیں، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، الحمدللہ الحمدللہ، میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہے۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر چپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکال کر دکھایا، امیر المؤمنین، یہ برتن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر جب سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو رکھ دیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون 2-3 دن کی روٹی ایک دن میں پکا دیتی ہے، میں روٹی رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈوبا دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اس دنیا کے مال اور دولت
اور ریل بیل نے ہم سب کو بدل دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم میں سے ہی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر سوائے آنکھیں بھگونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔